ماں کے ساتھ. تیسری مرتبہ بھی یہی شخص ہے, اسی نے سوال کیا ہے, الگ الگ شخص نہیں ہے, شخص یہی ہے, سوال بھی یہی کر رہا اور بار بار یہی کر رہا کہ اس کے بعد کس کے ساتھ حسن سلوک کروں. اللہ کے نبی نے پھر یہی کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے نبی سے اسی شخص نے سوال کیا, اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اپنی ماں کے ساتھ, اس کے بعد اپنے باپ کے ساتھ. باپ کے ساتھ کرنے مطلب نہیں کہ باپ کے ساتھ بھی, ہاں باپ کے ساتھ بھی. ابھی سننا 4 مرتبہ کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ اپنی ماں کے ساتھ. ماں کی بات چل رہی ہے ابھی اس وقت, ماں کی. اور والد کی بات تو میں نے بتا دی ابھی کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے. وہ بات آ گئی ہے ابھی. یہ ماں کی بات پر بیان کر رہا ہوں میں کہ ماں کے ساتھ 4 مرتبہ یہ کہا ہے کہ اپنی ماں کی بات مانو, اس کے بعد جس کی بات مانی مانو. اپنے ماں کی, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی سب سے زیادہ ماں کی بات آئی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے ساتھ تم چاہو حسن سلوک کرو. پہلے مثال کے طور پر کوئی کسی کا باپ ہے, کوئی کسی کی ماں ہے, ٹھیک ہے, اب وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا, پھر اس کے ساتھ, پھر اس کے ساتھ, پھر اس کے ساتھ, اس کے بعد جس کے چاہے ساتھ کر لے. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, جس کے چاہے ساتھ حسن سلوک کرے. پہلے کس کے ساتھ کرنا ہے؟ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ماں ہے. اور دوسرے مرتبہ باپ کو کم سمجھ رہے ہیں. باپ کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے, اور والد اگر ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کی سکتے. اس کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ والدین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے یار. اور میں نے کہا تھا ابھی قرآن کی آیت میں فلا تقل لهما, کہ ان کو اف نہ کہو, وقل لهما قولا کریما, اور ان کے ساتھ بات کرنی ہے نا, وقل لهما قولا کریما, اچھے انداز سے بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحم, ان کے سامنے کیسے کرو؟ بالکل جھک کر کے. قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, تفسیر نہیں کر رہا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں. ان کے ساتھ جھکو.